اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب صدر محفل، معزز مہمان خصوصی، بوقار مشران، معزز اساتذہ کرام اور میرے گلشن دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علم بڑی دولت ہے۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، علم کی لغوی معنی ہے جاننا، کسی چیز کی ماہیت یا حقیقت دریافت کرنا، اس کے فوائد اور نقصانات سے واقف ہونا، مقام استعمال کا جاننا اور مناسب موقع پر اس سے مستفید ہونے کا نام علم ہے۔ سامعین محفل، علم ایک پائیدار دولت ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، بلکہ دنیا خود فنا کا گھر ہے۔ ہر آباد کے لیے برباد ہونا لازمی ہے۔ ہر بہار کے بعد خزان ہے، ہر دن کے بعد رات ہے، ہر نور کے بعد تاریکی ہے۔ دولت مندی کے ساتھ غریبی ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے۔ عرض یہ کہ عالم مشاہدات میں ایسی کوئی چیز بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے گی جو گٹھی پڑتی نہ ہو، لیکن علم ایک وہ دولت ہے جسے ہمیشہ پڑھنے ہی سے کام ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی بڑھتی جائے گی۔ اسے چور کا ڈر نہیں، چوکیدار کی ضرورت نہیں۔ یہ دولت ہر وقت محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ داناؤں کا مقولہ ہے، دوست آنکھ باشد کے گیرو دست دوست، دوست آنکھ باشد کے گیرو دست دوست، در پریشان حالی وہ درماندگی۔ صدر عالی اور حاضرین گرامی، دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، ورنہ اچھے دنوں میں تو ہر کوئی یار غار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا کے تلخ تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں۔ مصیبت کے وقت ہر کوئی اپنے جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے معرض وجود پر آنے پر انتقال آبادی کے واقعات دیکھیے کہ کس طرح نفسی کا بازار گرم رہا، زمین نہ رہی، مکانات نظر آتش ہوئے، دولت چھین لی گئی، اموال پر ڈاکے ڈال گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہوئی۔ بیچارے بے کس اور بے بس انسان کے ساتھ کسی نے بھی وفاداری نہ کی۔ صدر عالی صفات، ہاں اگر کسی چیز سے وفا کی بو آئی تو وہ صرف ایک علم کی، جو ہر موقع پر صاحب علم کے کام آیا۔ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، عذاب کی آندیاں چلے، کفر کے سمندر میں تلاطم برپا ہوا، لیکن کشتی علم نہ ڈوبی، پیر نہ ڈوبی۔ جناب صدر اور ارباب دانش، علم ہی نے انسان کو صفائی اور پاکیزگی کے اصول سمجھائے، نیکی اور بدی میں فرق دکھایا تو علم نے۔ علم حساب ایجاد ہوا تو علم سے عرض یہ کہ انسان تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے رونے کے سوا کچھ نہیں لایا تھا، اور آج ہے کہ عرش عظیم پر چلتا نظر آتا ہے۔ کون ہے جو علم کی برکات کا قائل نہیں؟ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے، پائے علم چوش شمع باید گرافت کہ بے علم نتوا خدا را صنافت۔ صدر عالی صفات، عالم اور جاہل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چھ نسبت حق رابع عالم پاک، قائد اعظم اقبال، ارسطو، جالین و شیخ زائدی وغیرہ، دنیا کی بے شمار ہستیاں جن کی قبروں کی نشانی بھی مٹ چکے ہیں، صرف علم کی بدولت آج تک زندہ ہے اور قیامت تک بچے کی زبان ان کا نام لیتے رہے گی۔ علم ایک وہ چیز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لے جاتا ہے۔ علم بہرے بیکرا ہے۔ علم وہ چشمہ ہے جس کے سامنے چشمہ اب حیات بھی بیچ ہے۔ صحیح عقل اور صحیح دماغ والا انسان وہ ہے جو علم کو چاہتا ہے۔ میں اپنا تقریر اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ادمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ ادمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پھر بھی وہ حیوان ہی رہا۔ والسلام۔